بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثروا من الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں کرنا یہ دل کی سختی کا سبب ہے، اور لوگوں میں سے اللہ کے سے سب سے زیادہ دور وہ آدمی ہے جس کا دل سخت ہے۔ انسان کی سعادت اور کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے۔ مغبون من استوى یوما، وہ آدمی خسارے میں ہے کہ جس کے 2 دن برابر ہوں، یعنی اللہ کے قرب کا جو درجہ اس کو پہلے دن میں حاصل ہے دوسرے دن بھی وہی درجہ اس کے پاس رہے تو یہ آدمی خسارے میں جا رہا ہے، بلکہ دوسرے دن میں تو اس درجے سے انسان کو ترقی کر کے اللہ کے قرب میں اور آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ تو یہ قرب حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے؟ قرب حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ دل کی نرمی ہو انسان میں۔ جو آدمی نرم دل ہے وہ اللہ کے قریب ہے، اور جو آدمی سخت دل ہے وہ اللہ سے دور ہے، اور سب سے زیادہ دور وہی ہے جو آدمی سخت دل ہے۔ اب یہ دل کی نرمی کیسے حاصل ہوگی اور دل کی سختی کیسے ختم ہوگی؟ تو اس کے لیے فرمایا کہ اللہ کی یاد اور ذکر ایسی چیز ہے جو دل کو نرم کرتی ہے اور دل کی سختی کو ختم کرتی ہے، اور غفلت اور اللہ کی یاد کے علاوہ جو باتیں یا کام کرنا، زبان کے کام، ان سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ انسان کی زبان کا، اس کے کانوں کا، اس کی آنکھوں کا دل کے ساتھ تعلق ہے۔ دل ان چیزوں پر اثر ڈال کر ان سے اچھے برے کام بھی کرواتا ہے، اور یہ چیزیں بھی دل پر اپنا اثر چھوڑتی ہیں۔ نگاہ اپنا دل پر اثر چھوڑتی ہے۔ اگر نگاہ سے انسان نے کوئی بری چیز دیکھی ہے اور کوئی نامحرم کو دیکھا ہے جس کو دیکھنا شریعت کی نظر میں حرام ہے، تو اس کا دل پر برا اثر پڑے گا، ایک نقطہ سیاہ لگ جاتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم لوگ دل کو نرم رکھو۔ دل کو نرم رکھنے کی طریقہ یہ ہے کہ زیادہ تمہارا وقت اللہ کی یاد میں گزرنا چاہیے۔ اللہ کی یاد کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کرو۔ اللہ کی یاد سے یہاں مراد جو معروف اذکار ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، جو مسنون اذکار ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یا اور جو قرآن اور حدیث میں اذکار آتے ہیں وہ سارے اس میں داخل ہیں۔ اس کے علاوہ جو مسنون دعائیں ہیں، موقع بموقع، سونے کی، جاگنے کی، کھانے کی، پینے کی، یہ سب دعائیں بھی اسی میں شامل ہیں۔ یہ بھی اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ہی ہے۔ اسی طریقے سے بات کرتے ہوئے انشاءاللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، یہ اس طرح کے جو جملے ہیں یہ بھی اللہ کی یاد اور ذکر ہی ہے۔ پھر کوئی بات انسان ایسی کرے، کوئی کام ایسا کرے کہ جو اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کر رہا ہے، تو یہ کام بھی اللہ کی یاد میں ہی شمار ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے بھی دل پر سختی نہیں آئے گی، یہ بلکہ نیکی کا کام بن جائے گا، یہ اللہ کو راضی کرنے کا باعث بنے گا۔ تو اس لیے دل اس آدمی کا سخت نہیں ہوگا۔ دل اس کا سخت ہوگا کہ جو غفلت میں گزر جاتا ہے۔ غفلت جب زیادہ دیر رہے گی تو دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ غفلت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کسی طرح بھی نہ کرے، دنیا داری کی باتیں، دائیں بائیں ادھر ادھر کی ایران توران کی باتوں میں ہی سارا دن گزار دے، تبصروں میں،
فلاں نے یہ کہا، قیل و قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اضاعت المال وکثرت السؤال وقیل وقال، قال قیل کہ فلاں نے یہ کہا، پھر فلاں نے یہ کہا، پھر فلاں نے یہ کہا، تو اس کے نتیجے میں دل کے اندر غفلت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے اور دل سخت ہوتا چلا جاتا ہے. پھر سخت دل طاعات کی جانب، نیکیوں کی جانب متوجہ نہیں ہوتا. نماز پڑھنے کی اس کو پھر ہمت نہیں ملے گی، ضعیف ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے. اور اگر دل جو ہے وہ ذکر سے معمور ہو تو پھر نیکیوں کی طرف رغبت سے بڑھتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی اس کو ہمت اور توفیق حاصل ہوتی ہے. اس لیے یہ بھی ایک نسخہ بھی ہاتھ آتا ہے کہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ میرا دل تو چاہتا ہے نماز پڑھوں لیکن ہمت نہیں ہوتی، دل چاہتا ہے کہ نیک بن جاؤں لیکن ہمت نہیں ہوتی. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دل کو ذکر میں، اللہ کی یاد میں انسان ایسا لگا دے کہ اس کی غفلت ٹوٹ جائے. جب غفلت ٹوٹ جاتی ہے تو پھر نیک اعمال کی طرف رغبت آسان ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق.